جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کتاب و سنت میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور یہ مہینہ چونکہ دیگر تمام مہینوں سے معزز ہے، عزت والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے اس میں خاص رحمت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ مہینہ ہمارے لیے دیگر مہینوں سے زیادہ افضل اور قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر صیام، صوم یا جس کو روزہ کہتے ہیں جیسی عظیم عبادت کو فرض کیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور روزے کی فضیلت میں اور ماہ رمضان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور نیکی کرنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اور برائی کرنے والوں کو یہ ندا دی جاتی ہے، یہ آواز دی جاتی ہے کہ اپنی برائی میں کمی کرو، بلکہ اپنی برائیوں سے رک جاؤ۔ تو یہ اس مہینے کی ہے۔ اسی طرح اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت، کہ روزے کی فضیلت مطلق طور پر ہے کہ روزہ یعنی روزہ رکھنا جہنم سے ڈھال ہے، روزہ ہماری گناہوں کو مٹانے والی ہے، صبر کا روزہ ہمارے دل سے کینہ، حسد اور بغض کو نکالنے والی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے فضیلتیں اس کی بیان ہوئی ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے جو بیان کریں گے وہ یہ کہ قرآن نے رمضان المبارک اور اس کے روزے کو جو بیان کیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اس کو اور سمجھیے کہ جو قرآن بیان فرما رہا ہے، اور قرآن کے نزول کا یہ مہینہ بھی قرار پایا، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، لہٰذا یہ ہدایت اور یہ نصیحت قبول کرنا ہم انسانوں پر فرض ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سورہ بقرہ کے اندر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، روزے کو تم پر فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، یہ اس کا سبب یعنی اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم متقی بن سکو، اللہ کے یہاں متقین میں شمار ہو سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ کو جب شروع کیا تو کہا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی کون لوگ ہیں اور متقی کن کو کہا جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن شروع میں ہی بیان کیا کہ جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ چیز جو ان سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، یعنی تقوی والے ہیں۔ مزید اس میں
کہ آپ تقوی میں اور مزید آگے بڑھیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی ایک اعمال کو بتایا ہے۔ اس میں ایک روزہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی روزے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیے اس لیے کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ آتا ہے کوتبہ، پہلے تو ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کے اسلوب کو آپ دیکھیں گے، قرآن نے ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا ہے اور کہیں کافروں کو مخاطب کیا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیا ہوا ہے، ان کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔ ان لوگوں کو نہیں جن کے نزدیک اللہ پر ایمان لانا شک کے دائرے میں ہے، یا اللہ پر ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں، یا اللہ پر ایمان لانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ نے خطاب نہیں کیا، ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اور خطاب کر کے کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم پر رمضان کے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن عربی عبارت کے حساب سے اس کا ترجمہ ہے کہ تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ روزے پر فرض تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوتبہ کا قرآن میں یہ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کوتبہ کا لفظ قرآن کے اندر 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی فرض کے معنی میں، یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی ہے جعل، یعنی بنایا گیا ہے۔ کتب اللہ، یعنی اللہ نے یہ بنانے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح تیسرا معنی اللہ نے فیصلہ کرنے کے معنی میں، فیصلہ کے معنی میں بھی کتبہ کا لفظ یا کوتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے امر، یعنی حکم کے معنی میں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوتبہ کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے فرض، یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے، روزے کو تم پر فرض کیا گیا، جس طرح کے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اب یہاں لفظ صیام ہے۔ صیام یہ صوم اور صیام یہ دونوں مصدر ہو کر آتے ہیں۔ اس کا فارسی ترجمہ ہوتا ہے یا اردو ترجمہ ہوتا ہے روزہ رکھنا، مگر عربی زبان میں یہ لفظ جو صوم ہے، یہ پہلے جو استعمال ہوا، ایک ہوتا ہے لفظ کے استعمال کا مسئلہ، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس لفظ کو کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جانے لگے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ لفظ کس لیے بولا گیا۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جو صوم کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا گیا، یہ بنی حذیل کی زبان ہے، اور بنی حذیل جو اہل عرب کے قبیلے میں سے تھا۔ قرآن کے اندر ایسی بہت ساری ایسی الفاظیں آئی ہیں جو کہ یعنی قریش کی زبان عربی ہے مگر قریش کی زبان میں سے نہیں ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں مگر قریش اس کو بولتے تھے، سمجھتے تھے، اس کا دوسرا مفہوم ان کے نزدیک موجود تھا جس سے وہ اس بات کو سمجھ پاتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ کبھی ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تبید یعنی ہلاک، یہ بھی عربی لفظ ہے، فنا ہو جانا یہ بھی عربی لفظ ہے، خربہ یعنی برباد ہو جانا یہ بھی عربی لفظ ہے۔ قرآن میں کئی ایک جگہ آیا بھی ہے، مگر اللہ نے یہاں ان میں سے کسی لفظ کو استعمال نہیں کیا بلکہ تبید کا لفظ استعمال کیا۔ یہ آرمینیا یعنی اہل عرب کے جو سامی زبان کا علاقہ ہے اس میں سے آرمینیا بھی آتا ہے۔ تو آرمینیا والوں کی لغت میں تبید کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ان تمام معنوں کو محیط ہے، ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا، یعنی جس کو ہم لوگ اپنے بھوجپوری زبان میں کہتے ہیں بلا جانا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے یہ گمان کر بیٹھا
کہ ان کی حکومت یا یہ لوگ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، حالانکہ ان کی حکومت اور یہ نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج قوم سبا کو، جدیس کو، طاس کو، ان قوموں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ قومیں قصے کہانیاں بن کر رہ گئی ہیں، تو ایسی حقیقت ہے۔ تو اسی طرح سے صوم کا لفظ جو سب سے پہل یا جو بولا جاتا تھا، اس کا ایک مفہوم جو سب سے پہلے استعمال ہوا جس چیز کے لیے حقیقی طور پر، جیسے کہ اس کی مثال اس سے بھی دی جا سکتی ہے کہ لفظ جن، یہ جن جو ہے یہ پوشیدہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، جیسے کہ جنہ مطلب پاگل پن کی بیماری، اسی سے جنہ ہے، جنہ مطلب پاگل پن کی بیماری۔ تو پاگل پن کی بیماری یہ بیماری ایسی ہے جو کہ آپ کو یعنی محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ نفسیاتی کیفیت میں ہے۔ اسی طرح سے کئی ایک بیماریاں ہیں جن کو نفسیاتی طور پر سمجھنا پڑتا ہے، ان کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کہ یہ رپورٹ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کابوس کی بیماری ہے، انسومینیا کی بیماری ہے، مالخولیا کی بیماری ہے، یہ سب بیماریاں جو ایسی ہیں، خون کی کمی کی بیماری تو آتا ہے، مگر اس کے جو سمٹم ہیں، یہ سب سمٹم آپ کسی طرح پکڑ نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں پکڑ پائیں گے؟ یہ سب پوشیدہ ہوتا ہے، یہ سب جاننے اور تجربے کی بنیاد پر پکڑا جائے گا۔ تو ایسی بیماریوں کو عربی زبان میں جنہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جنہ یعنی پوشیدہ بیماری، جس پر کوئی حکیم ڈاکٹر بغیر تجربہ کے مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو یہی اصل میں وہ لفظ استعمال کیا گیا، مگر عام طور سے زیادہ طور اکثریت کے بنیاد پر جب ہم جن لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ پوشیدہ بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک مخلوق جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، جو ہماری ہی طرح ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تو اسی طرح سے صوم کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ بنی حذیل کی زبان میں ایک ایسے درخت کے لیے استعمال کیا گیا جس درخت میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی تھی، اور وہ انسان کی شکل میں ایک دم خاموش طریقے سے کھڑا رہتا تھا، اس میں کسی طرح سے کوئی بڑھوتری، کوئی کمی، کوئی بیشی نہیں ہوتی تھی، جوں کا توں کھڑا رہنے والے درخت پر اس لفظ صوم کا اطلاق کیا گیا۔ یعنی صوم مطلب ایک درخت۔ اب اس کے بعد اس کو اکثر جو معنی میں لیا جانے لگا تو صوم کا مطلب یہ ہو گیا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ صوم یہ اجماعی طور پر اہل لغت کے نزدیک اس معنی سے کنورٹ ہو کر، یعنی اس درخت کے معنی سے کنورٹ ہو کر کس میں آ گیا؟ الکف والامساک والامتناع وذالک هو السکون، یعنی رک جانے کے معنی میں، روک دینے کے معنی میں، رک جانا، روک دینا، اور رک جانا منع ہو جانا اور ٹھہر جانا، ان تمام معنوں میں استعمال ہونے لگا لفظ صوم لغوی طور پر۔ اس کا الٹا ہے حرکت۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا الٹا حرکت کرنا ہے، یعنی ضد، جیسے ہوتا ہے نا رات اور اس کا الٹا دن، تو اسی طرح صوم اس کا الٹا حرکت، یعنی صوم کا مطلب سکون، پوری طرح سے خاموش ہو جانا، ٹس سے مس نہیں ہونا، جوں کا توں کھڑے رہنا، ہوا کا رک جانا۔ اس کو بھی عربی زبان میں کہتے ہیں، جیسے کبھی ہم لوگوں کے یہاں ہوا رک جاتی ہے، نہیں چلتی ہے، تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سامت الریح، یعنی ہوا نے روزہ رکھا، ہوا نے روزہ رکھا، یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہوا نے چلنا بند کر دیا۔ سامت الخیل، یعنی گھوڑا جب اپنے استبل سے نہیں اٹھتا ہے یا کوئی اس میں حرکت نہیں آتی، جو کا تو رہتا ہے، کسی طرح کی کوئی بات قبول نہیں کرتا، تو اس کو اس وقت عرب والے کہتے ہیں سامت الخیل، یعنی خیل نے، گھوڑے نے روزہ رکھا۔ تو روزہ رکھنے کا مطلب اصل ہم فارسی زبان میں بتا رہے ہیں، اس کا معنی صحیح ہے کہ حرکت نہیں کرنا، خاموش ہو جانا، سکون میں آ جانا۔ کہتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ روزہ پوری طرح سے سکون کا نام ہے۔ روزہ، صوم
پوری طرح سے حرکت نہیں کرنے کا نام ہے. اور نماز یعنی صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ حرکت کے معنی میں آتا ہے. صلاۃ کا ایک لفظ حرکت کے معنی میں آتا ہے. اب اس حرکت کو آپ کہتے ہیں شرعی حیت کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق حرکت کرنا، تو اس میں یہ معنی آ جائے گا کہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور سلام پھیرنا، یہ نماز کی کیفیت ہو گئی. مگر نماز کا لغوی معنی کیا ہوا؟ حرکت کرنا، صلاۃ جس کے لیے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ صوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کا لفظ استعمال کیا. حالانکہ سکون کا لفظ، خاموش ہو جانے کا لفظ، جوں کا توں کھڑے رہنے کا لفظ، یہ سب استعمال کرتا تو وہ معنی مفہوم نہیں سمجھ میں آتا جو یہ آیا. سورج جب اپنی بلندی پر پہنچ جاتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں سامت الشمس، یعنی سورج جو ہے زوال پر، بلندی پر ایک مثل ہو گیا. تو یہ عربی زبان میں، یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے لیے روزہ رکھے تو وہ اس طرح ہو جائے گویا کہ اس درخت کے طرح، یا اس طرح کہ وہ بالکل اس طرح کے سکون میں آ جائے، اس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، بس یہی حرکت موجود ہو کہ وہ اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ کے لیے اس کا کھانا، سونا، جگنا، پینا، ہر ایک عمل اللہ کے مطابق ہو جائے، تو جا کر اس کے اندر صوم کی بات آئے گی. اور صوم کلام سے رک جانے. ابو عبید کیا کہہ رہے ہیں؟ کل ممسک عن الطعام او کلام او سیر فہو صائم، یعنی لغوی طور پر ہر ایک چیز سے رک جانے کا نام صائم ہے، صوم ہے. کیا چیز؟ یعنی عن الطعام، کھانے سے، اور کلام، بات چیت کرنے سے، اور سیر، حرکت کرنے سے، چلنے سے، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام بھی عربی زبان میں صوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی روزے کے معنی میں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ تم یہ لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے بات نہ کرنے کی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کلام نہیں کرنے کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ 3 دن آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، تو وہاں بھی لفظ صوم کا استعمال ہوا ہے. تو یہ صوم کے معنی کو وضاحت کر رہا ہے. صوم کا معنی کیا ہے؟ کہ بغیر حس و حرکت کے کھڑے رہنا اللہ کے لیے. اب شرعی اصطلاح میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہو گیا لغوی اصطلاح. یعنی لغوی اصطلاح کا مطلب یہ ہوا کہ اہل عرب جو عام معنوں میں اپنے بول چال میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اس صوم کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی حرکت نہ ہو، آپ جوں کہ توں رک جائیں، سکون میں آ جائیں، کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں دکھائیں. اور بنی حذیل ایسے درخت کو کہتے ہیں جو درخت دیگر درختوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو چپ اور خاموش کھڑا کر کے رکھتا ہے. اس میں معمولی حرکت رہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کے مطابق وہ ہوا دیتا ہے، پھر رک جاتا ہے. تو یہ چیز ہے. اور شرعی معنی میں کہ اس سے مراد یہ روزہ ہے جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں، یعنی مخصوص طریقے سے، مخصوص لوگوں کا مخصوص وقت میں مخصوص نیت کے ساتھ رک جانے کا نام روزہ ہے. یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک رک جانا، کھانے پینے سے، ہر چیز سے، ہر اس عمل سے جو دیگر ایام میں ہمارے لیے حلال ہے، جو دیگر ایام میں ہمارے لیے حلال ہے، اس سے طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک رک جانے کا نام روزہ ہے، جس کو ہم رکھتے ہیں. تو یہ ہے شرعی معنی. اب یہاں یہ بات بھی آپ جان لیں کہ روزہ جو ہے وہ 5 قسم پر ہے، یعنی روزہ کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم کو کہتے ہیں فرض روزہ، جو رمضان المبارک کا روزہ ہے، یہ فرض روزہ ہے. اور دوسرا روزہ ہے قضا، یعنی یہی فرض روزہ جب آپ چھوڑ دیں کسی وجہ سے اور نہیں رکھ پائے تو اس کو دوسرے دنوں میں قضا کرنے کا حکم ہے. تو قضائی روزہ، یہ 2 روزہ کی قسم ہوئی. تیسری روزہ ہے کفارے کا روزہ، کفارہ جو نکالنے کو کہا جاتا ہے تو اس میں روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے، تو کفارے کا روزہ ہے. چوتھا قسم ہے نظر کا روزہ، جس کو منت کا روزہ کہتے ہیں، منت ماننے کا روزہ.
اور پانچواں نفلی روزے. نفلی روزے میں اب عاشورہ کا روزہ ہے، شعبان کا روزہ ہے، ایام 20 کا روزہ ہے، شوال کا روزہ ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے. یہ سب نفلی روزے ہیں. تو یہ 5 قسم کے روزے ہوئے جو شریعت نے ہم پر لاگو کیا ہے. اس میں پہلا فرض ہے جو رمضان المبارک کا روزہ ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جب آپ اس مفہوم میں رہیں گے کہ اللہ کے مطابق حرکت، جیسے کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص کا روزہ رکھنا اللہ کے یہاں، یعنی اس شخص کا کھانا پینا چھوڑ کر اور خالی پیٹ رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو روزے کی حالت میں رفث کام کرے، جو روزے کی حالت میں جھوٹی بات کہے، جو روزے کی حالت میں فحش کام کا ارتکاب کرے. ایسے کا خالی پیٹ رہنا اللہ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا گیا اس کی کئی ایک کیفیت، یعنی کھانے پینے سے رک جانا بھی ہے، زما سے رک جانا ہے، بیوی سے ملنے سے رک جانا ہے، اسی طرح سے غلط باتوں کے کرنے سے بھی رک جانا ہے. یعنی کلام بھی ہم کو ایسا کلام نہیں کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے، چغل خوری نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے. ان سب کے کرنے سے آپ کے روزے فاسد تو نہیں ہوں گے مگر مکروہ ہو جائے گا، ثواب کم ملے گا. اور مفسدات صوم بھی بیان کیا گیا ہے. مفسدات صوم یعنی ان چیزوں کا بیان جن سے آپ کے روزے فاسد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو مکروہات صوم بھی بیان کیا گیا ہے اور مفسدات صوم بھی بیان کیا گیا ہے. ان دونوں کو بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے. جب ہم اس طریقے سے روزہ رکھیں گے تو تقویٰ کو پہنچ جائیں گے، متقین میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے میں شامل ہو جائیں گے. پھر ہمارے روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھا کر دے گا جس کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، جس کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا کیا بدلہ ہے یا کتنا بدلہ دوں گا. حالانکہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا بڑھا کر دے دیا جاتا ہے. اس حدیث کے اندر یہی ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دے دیا جاتا ہے، سوائے روزہ کے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ جانتا ہوں کہ کیا دوں گا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت عظیم عمل ہے کہ انسان اگر اس پر منوان اس طرح جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے، اگر اس روزے کو پابندی کے ساتھ ادا کرے تو انشاءاللہ العزیز وہ اللہ کے متقین بندوں میں پہنچ سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے اور تقوی اختیار کر سکتا ہے. اس کے بعد اس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے روزے کو فرض کیا جس طرح کے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا. تو تم سے پہلے کے لوگوں میں کون کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں اور بھی دیگر قومیں ہیں. تو یہاں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ علی الذین من قبلکم کی تفسیر میں صحابہ کرام سے بہت ساری باتیں مروی ہیں جن کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. جیسے سیدنا معاذ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہر مہینہ 3 روزے کا حکم تھا. ہر مہینہ 3 روزے کا حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بدلا گیا اور ان پر اس مبارک مہینے کا روزہ فرض کر دیا گیا. یعنی پہلے کی امت پر روزہ جو تھا، یہی بات میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے جب قرآن میں صوم کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ شہر الصوم یا شہر رمضان یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ تم پر فرض کیا گیا، یہ نہیں اللہ نے کہا. اللہ نے مطلق یہ بات کہی کہ تم پر صوم یعنی روزے کو فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ ایک عبادت الگ ہے. یہ عبادت ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں نافذ کیا گیا اور دیگر جو قوموں پر تھا ان کے لیے ہر مہینے جو 3 روزہ تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے
کہ کوئی ایسا عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سمجھتا ہے اور وہ کسی کے لیے منسوخ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیفیاتی طور پر یعنی حیت کے طور پر تبدیل کی جاتی ہے اور پہلے والے حکم کو نفل بنا دیا جاتا ہے، پہلے والے حکم کو نفل کر دیا جاتا ہے اور یہ نیا جو حکم آئے گا وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہر مہینہ 3 روزہ تھا، یہ ہر مہینے کے 3 روزہ ہمارے لیے نفل ہو گیا اور ان لوگوں کے لیے فرض تھا، اور ہمارے لیے 1 مہینہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اور یہ 3 مہینہ ہر 3 روزہ ہر مہینے میں یہ ہمارے لیے نفل ہو گیا۔ اسی طرح حسن بصری فرماتے ہیں کہ نہیں، اگلے امتوں پر بھی پورا 1 مہینے کا روزہ فرض تھا۔ اب کس مہینے کا روزہ فرض تھا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں بھی پورا 1 مہینہ 30 دن کا روزہ فرض تھا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا، پہلی امتوں کو یہ حکم کیا تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا اور بیوی سے معاشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ مطلب کہ اب وہ جیسے کہ ہم لوگ افطار کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب ہم میں سے کوئی سو جاتا ہے اور سو جانے کے بعد جب وہ اٹھے تو وہ روزے کی حالت میں چلا گیا۔ پہلے کی امت میں اس طرح تھا، اب وہ روزے کی حالت میں چلا گیا، یعنی اب اٹھنے کے بعد وہ پانی نہیں پی سکتا ہے، بیوی سے مل نہیں سکتا ہے، یا کچھ اور کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا ہے۔ اب اسی وقت سے اس کا روزہ شروع ہو گیا، کب تک؟ جب تک کہ صبح کا سورج پھر غروب نہ ہو جائے۔ اتنا لمبا روزہ تھا، اتنا لمبا ہم امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ ان کے لیے اتنا لمبا روزہ تھا، یعنی اگر آپ سو گئے شام کو مغرب کے بعد کھانا پینا کھا کر یا تھکان کی وجہ سے سو گئے تو بس آپ سو کے بعد جب اٹھیے گا تو آپ روزے میں آ گئے، اب آپ کو کچھ نہیں کھانا پینا ہے۔ تو پہلی کی امتوں پر اس طرح تھا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری تفسیر کی ہے جو بڑی بہترین ہے، اور وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ روزے جو ہیں یہ 3 طریقے سے، یعنی روزہ اور نماز ہمارے اوپر 3 حالتوں میں فرض کیا گیا، یعنی 3 طریقے سے فرض کیا گیا۔ اس کی 3 کیفیت ہم امت محمدیہ میں تھی، جس کو لاسٹ میں 1 کر دیا گیا اور 2 کیفیت منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح نماز کی بھی تھی۔ تو یہاں روزے کا تذکرہ، یہ لمبی حدیث ہے اس لیے میں نے روزے والی بات کو یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ 3 حالت میں روزہ ہمارے اوپر کس طرح فرض ہوا۔ پہلی حالت یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ہر مہینہ 3 روزہ اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ دونوں روزہ عاشورہ کا اور ہر مہینے کے 3 روزہ کیا ہوا؟ ہمارے اوپر نافذ کر دیا گیا، نافذ کر دیا گیا، یعنی اب یہ روزے منسوخ ہو گئے اور منسوخ کر کے نفل بنا دیے گئے، منسوخ کر کے نفل بنا دیے گئے۔ اس کے بدلے ہمیں 30 دن کا روزہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ابتدائی میں یعنی شروع میں جب یہ روزہ فرض ہوا تو اس میں یہ حکم تھا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے فدیہ دے دے، یعنی تم میں سے جو چاہے روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اپنے بدلے ایک فدیہ یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ہر روز، اور وہ خود بھی روزہ نہیں رکھے۔ اس طرح سے تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جو چاہے اس مہینے کو پائے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ پس ایسے میں جو شخص مقیم ہو، مسافر ہو، تندرست ہو، مقیم ہو مسافر نہ ہو، تندرست ہو بیمار نہ ہو، یعنی جب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تم میں سے بہتر اس کے لیے وہ ہے کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، تو ایسی صورت میں اب یہ ہو گیا کہ جو مقیم ہوتا تھا، سفر پہ نہیں ہوتا تھا، اور جو تندرست ہوتا تھا،
بیمار نہیں ہوتا تھا، ایسے پر روزہ رکھنا واجب اور ضروری ہو گیا۔ اور جہاں تک بیمار کا مسئلہ تھا اور مسافر کا، تو اس کو رخصت ملی، بیمار اور مسافر کو رخصت دے دیا گیا۔ اور انتہائی بوڑھے لوگوں کو کہ جو ایک دم طاقت نہیں رکھ پاتے ہیں، کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، ارذل عمر کے قریب پہنچ چکے ہیں، ان کو یہ رخصت دی گئی کہ وہ اپنے بدلے ایک مسکین کو فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیں۔ تو یہ دوسری حالت ہوئی، روزہ کے فرض ہونے کی دوسری حالت۔ تیسری حالت کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تیسری حالت یہی تھی کہ کھانا پینا، یعنی کھانا پینا، عورتوں کے پاس آنا، یہ سب سونے سے پہلے پہلے جائز تھا، سونے سے پہلے پہلے جائز تھا۔ اگر سو گئے اور پھر رات کو ہی گرچہ اٹھے آپ کیوں نہ، لیکن کھانا پینا اور جمع اس کے لیے منع تھا۔ پھر سرما نامی ایک صحابی یہ کیا کیے کہ دن بھر کام کیے اور رات کو جب کام کاج سے آئے تو کافی تھکان ہو گئی تھی، تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹے، بس ان کو نیند آ گئی۔ اب نیند آنے کے بعد جب وہ اٹھے تو رات کے حصے میں اٹھے، اب تو ان پر روزہ نافذ ہو گیا، تو انہوں نے بغیر کچھ کھائے پیے اور دوسرے دن اسی طرح روزہ رکھ لیا، جس سے وہ انتہائی کمزور ہو گئے اور ان کو پریشانی ہو گئی۔ تو ادھر یہ ہوا، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی رات میں، سونے کے بعد، جگنے کے بعد، رات ہی میں۔ تو یہ دونوں معاملہ ہو گیا۔ دونوں کی شکایت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہارے لیے رمضان کے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا اور اس کو ان سے مباشرت کرنا حلال قرار دے دیا گیا۔ اور پھر آگے جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ عنکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشرہن، یعنی اب یہ بات ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور تم پر زیادہ تکلیف نہیں ہے، تمہیں معاف کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان چیزوں کی، کھانے پینے کی اور اپنی بیویوں سے ملنے کی ان راتوں میں اجازت دے دی ہے، اور اب تمہارے لیے کھانے پینے کا وقت کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کیا ہوا؟ تمہارے لیے اب کھانے پینے کا وقت اضافہ کر دیا گیا، کب تک؟ صبح صادق تک۔ صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو روزے کی حالت میں، روزے کی رات میں، رمضان کے روزے کی رات میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، کب تک؟ صبح صادق طلوع ہونے تک، یعنی فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے تک تمہارے لیے یہ سب چیز جائز کر دیا گیا، اس کے بعد تم پر ممنوع ہو گیا۔ اور اسی میں اللہ نے پھر کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور تمہیں اپنے روزے کو پوری رات تک مکمل کرنا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے پورے رمضان کے روزے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض کر دیا۔ اب آج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے دن کے ایک حصے میں، اور شام کے وہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لیں گے، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لیں گے، اور پھر اس وقت سے ہماری افطاری جو شروع ہوگی تو وہ افطاری فجر کی اذان ہونے تک قائم ہے۔ فجر کی اذان تک، یعنی فجر یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک وہ چیز ہمارے لیے جائز ہے۔ جب صبح صادق کے نموداری کی علامت آ جائے گی تو ہمیں اپنے کھانے پینے کو، افطاری کو اسٹاپ کر دینا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دیا گیا کہ مریض جو کہا گیا ہے اور مسافر کو تو رخصت ہے، مگر حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کوئی مسافر
سفر کی تھکان کو اپنے اندر سموتے ہوئے، یعنی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں سفر کے تھکان روزہ رکھنے میں کوئی معنی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، کوئی بات نہیں ہے اگر وہ اپنے اندر اس بات کی استطاعت اور ہمت پا رہا ہے تو۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کو مریض کے کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے، اور یہ مریض 3 طرح کے مریض ہیں۔ پہلے مریض تو وہ ہیں جن کی عقل زائل ہو گئی ہے، جو ارذل عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو انتہائی بوڑھا ہو چکے ہیں، انتہائی بوڑھا ہو چکے ہیں، ان کے بڑھاپے کی مطلب سمجھیے تو ان پر بڑھاپے کی شدت آ گئی ہے۔ ایسی صورت میں ان پر سے روزہ رخصت کے طور پر معاف ہے، ایسا نہیں کہ معاف ہے، رخصت کے طور پر معاف ہے، اور ان پر ان کے طرف سے کچھ بھی نہیں دینا ہوگا، یعنی فدیے کے طور پر یا کفارہ کے طور پر یا قضا کے طور پر ان پر کچھ نہیں ہے، ان پر سمجھیے تو ایک طرح سے روزے کو معاف کر دیا گیا ہے۔ بچے 2 قسم کے مریض، اب تیسرے میں سے پہلے کی ختم، اور دوسرے مریض وہ ہیں جو دائم المریض ہیں، جو دائم المریض ہیں مگر ان کی صحت بحال ہے، ٹھیک ہی ٹھاک ہے، مگر ان کے اندر ایسی بیماری آ گئی ہے جس میں ان کو دوا مینٹین کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ان کو چارہ کار نہیں ہے، وہ اگر بھوکا رہتے ہیں تو ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے دائم المریض جن کے بارے میں حکمہ اور ڈاکٹرز یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ ایسا مریض اب شفا پانے والا نہیں ہے، پوری زندگی اس کو دوا کے اوپر چلنا ہے، تو ایسے مریض پر روزے کو رخصت نہیں ہے۔ ایسے مریض پر کیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، مگر وہ فدیے کے طور پر یا کفارے کے فدیے کے طور پر جو ہے وہ کیا کرے گا، ایک مسکین کو افطار کرائے گا۔ اس کی شکل 2 بتائی گئی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں 30 مسکین کو کھلا دے، یا ایک ایک کر کے 30 دن مسکین کو کھلائے، دونوں صورت اس کے لیے جائز ہے۔ اور تیسرے مریض وہ ہیں جن کو معمولی مرض ہے اور وہ کچھ یعنی 2-3 مہینے دوا کھائیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے جو ہم لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹروں سے۔ تو ایسے مریض کے لیے ہے کہ اس پر بھی کچھ نہیں ہے، بس اس کو یہ کرنا ہے کہ جب وہ اپنے مرض سے شفا پا جائے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو یہ جو 30 دن کے گنتی تھے یہ اس کو دوسرے دنوں میں قضا کے طور پر روزہ رکھ لے گا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے مریض کے متعلق حکم، اور یہ ہے رمضان المبارک کے وہ اسٹیپ جو رمضان میں ہم امت محمدیہ کے لیے اس روزے کو فرض کر دیا گیا، جو دیگر امتوں میں مختلف اوقات میں، مختلف مہینے میں، مختلف دنوں میں جو روزے تھے، ان تمام کو اللہ نے سمو کر ہم امت محمدیہ کو رمضان المبارک کا مہینہ چن کر اور اس رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اس روزے کو فرض کر دیا، اور بقیہ تمام روزے کو منسوخ کر کے اس میں سے ہر ماہ 3 مہینے اور عاشورہ کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ نفلی روزے کے طور پر عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی روزے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہزاری روزہ، غوثیہ روزہ، فلانے روزہ، بابا کا روزہ، چاچا کا روزہ، دادا کا روزہ، لکڑ دادا کا روزہ، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، یہ سب روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں اتنا ہی روزہ ہے جو آپ کو بتا دیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی روزے رکھے جاتے ہیں وہ سب فضول ہیں۔ آئیے ایک اور اہم مسئلے کی وضاحت کر دیں کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ پیو صبح صادق تک، اس کے بعد سے نہیں کھانا پینا ہے، اور اپنے روزے کو پورا کرو رات تک، اس آیت سے کچھ لوگ یہ دلیل لیتے ہیں۔ کیا دلیل لیتے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس بنیاد پر شیعہ جماعت کہتی ہے کہ روزے کے افطار کا وقت کیا ہے؟ رات کا وقت ہے، اس وقت ہے جب ستارے آ جائیں، ستارے نظر آنے لگیں، تب روزہ افطار کرنا چاہیے۔ یہ انجینئر مرزا علی، یہ بھی ایک بکواس آدمی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اہل حدیث کو چھپاتے ہیں، کہتے ہیں جلدی ہے افطار کرو،
جلدی روزہ افطار کرو، حالانکہ حدیث میں موجود ہے کہ جو جلدی روزہ افطار کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کس حدیث سے پڑھ رہا ہے، یہ حدیث ہم کو نہیں معلوم ہے، ہاں بلکہ ہم کو یہ حدیث معلوم ہے کہ جو افطار کرنے میں وقت کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ مانے جو روزہ صرف کھانے پینے کے لیے رکھے رہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو روزہ رکھے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے، ارے بڑی جلدی بھوک لگ رہی ہے اب جلدی بناؤ، ارے دیکھ کر پکوڑا، ارے منہ میں پانی آ رہا ہے، ارے پیٹ میں گدگدی آ رہی ہے، ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں رمضان کے دنوں میں۔ ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے روزہ کے فاسد کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ روزہ کی نیت آپ نے کی ہے، اور جب ایک بندہ کہتا ہے روزے کی حالت میں کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھا لیتے تو اچھا ہوتا، یا بڑی بھوک لگی ہے کھانے کا من کر رہا ہے، اس طرح کی جب اس نے نیت کر لی تو یہاں نیت سے روزہ قائم تھا اور اس نیت سے روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، حدیث یہی بیان کرتی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی روزہ کے لغوی اور شرعی مفہوم کو بیان کیا کہ روزہ کا لغوی اور شرعی مفہوم کیا ہے؟ چپ چاپ خاموش رہنا۔ بہت سارے سلف صالحین کیا کہتے ہیں کہ روزہ میں لوگ روزہ رکھ کر اور سرکشی کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیسی سرکشی کرتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھے ہیں، ہمارے لیے یہ بناؤ وہ بناؤ، مختلف پکوان، بہت سارے پکوان کھانے کا جی کرنے لگتا ہے، تو یہ روزہ میں سرکشی ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے زمانے میں روزے دار اس طرح کے کاموں میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی جو قرآن کی، آپ دیکھیں گے یہ بہت گہری بات ہم بتا رہے ہیں، بہت مطالعے کے بعد یہ نقطہ مجھے سمجھ میں آیا اور ملا، وہ یہ کہ اللہ نے یہاں جو کہا کہ تم رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، یہ اللہ نے افطار کا وقت نہیں بتایا ہے، اللہ نے افطار کا وقت نہیں بتایا ہے۔ اللہ نے کیا بتایا ہے؟ آپ کی جو غلطی تھی اور اس سے پہلے جو اللہ نے حکم دیا تھا، اس حکم میں توسیع کیا، اللہ نے اس حکم میں توسیع کیا۔ تو اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا کہ اب تمہارے لیے سو کر جگنے کے بعد کھانا پینا حرام نہیں ہے، بلکہ پوری رات کھانے کو تمہیں حکم دیا گیا۔ تو افطاری کے حکم میں چلے گا نا، جب مغرب کے بعد سے آپ افطار کر لیں گے تو آپ کی افطاری جب مغرب کے سورج غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو رہی ہے تو کہاں جا کر رک رہی ہے؟ کہاں جا کر رک رہی ہے؟ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی حکم دے دی گئی، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پہلے کیا تھا؟ عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا کھا کر سونے، ایک نیند سو لینے پر ہی آپ کی روزے کے کھانے پینے کا معاملہ ختم، یعنی آپ کو لیے افطار کا بہت کم وقت تھا، سورج کے غروب ہونے سے لے کر عشاء کے وقت تک افطار کا وقت تھا، سورج کے غروب ہونے سے لے کر عشاء کے افطار یعنی عشاء کی نماز پڑھنے تک آپ کے افطار کا وقت تھا۔ اس افطار کے وقت کو اللہ نے صبح صادق تک توسیع کر دیا، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے رات میں افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب ہو جائے اس کے بعد ہمارے ٹناٹن سنی لوگ 5 منٹ کا احتیاط کرتے ہیں، مغرب ہونے کے 5 منٹ بعد، اور شیعہ لوگ 25 منٹ بعد، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اب کیا ہے روزہ کھولنے کا وقت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے روزہ کھولنے کا وقت کیا ہے؟ کیا ہے؟ غروب شمس، سورج کے غروب ہو، اچھی طرح غروب نہیں، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، اب آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ دیکھیے شرعی طور پر جن لوگوں نے روزے کی تعریف کی ہے، خواہ وہ حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنبلیہ ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، قادیانی ہو، چکرالوی ہو، سبوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ شریعت میں روزہ کا مطلب کیا ہے، صوم کا مطلب کیا ہے، صوم کا مطلب کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک
अनिल अकले व शुरब व ताम, खाने से, पीने से और बीवियों से मिलने से और हर तरह के जायज़ उमूर से रुक जाने का नाम है। तो इस तारीख में आखिर में क्या है? गुरूब शम्स तक। कहाँ किसी ने लिखा है कि अच्छी तरह सूरज गुरूब हो जाने के तक? किसी ने लिखा है? नहीं लिखा है। और अल्लाह यहाँ वो भी बयान नहीं कर रहा है। अल्लाह यहाँ ये बयान कर रहा है कि तुम अपने इफ्तार के वक्त में तुम्हारे तौसी कर दिया गया। अब तुम सूरज गुरूब होने के साथ से लेकर के और अगले दिन फजर के अजान होने से पहले पहले तक खाते रहो, पीते रहो, यहाँ तक के सफ़ेद धागा, काला धागा सफ़ेद धागे में तब्दील हो जाए। ये आपके इफ्तार और सहरी के वक्त को तौसी करके बताया गया है। यहाँ ये नहीं बताया गया है कि रात का है। तो ये लोग मन चढ़े लोग अपना इख्तलाफ करते रहते हैं, कई बात करते रहते हैं। शिया कहते हैं रात में है, कादियानी कहते हैं नहीं और रात में है, फलाने कहते हैं कि नहीं 5 मिनट रुक जाना चाहिए, 10 मिनट रुक जाना चाहिए। ऐसा शरीयत में नहीं है। शरीयत में साफ़ सुथरी बात है, सूरज के गुरूब हो जाने के बाद, सूरज जब तुम्हारे आँखों से ओझल हो जाए, गुरूब हो जाए, बदली आ जाए तो नहीं कहा गया है, क्योंकि बदली आ जाने के बाद भी तो डूब जाता है ना, नज़रों से ओझल हो जाता है। इसलिए नज़रों से ओझल होने का शर्त नहीं लगाया गया है। क्या कहा गया है? सूरज के गुरूब होने के बाद फ़ौरन इफ्तार करो, एहतियातन 5 मिनट 25 मिनट मत रुको, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। इसी माना में ये हदीस है सही बुखारी और हदीस की तमाम किताबों में कि मेरी उम्मत जब तक इफ्तार में जल्दी करेगी इस्लाम गालिब रहेगा और उनके दरमियान खैर बाकी रहेगा, और जब वो इफ्तार में ताख़ीर करने लगेगी तो दुश्मन उस पर गालिब आ जाएंगे। ये सही हदीस है और हदीस की तमाम किताबों में है, हदीस की तमाम किताबों में। तब इसका क्या मफ़हूम है? थोड़ा अली मिर्ज़ा से और उनके शहदाइयों से और गुमराह फ़िक़्ह हनफिया के मुत्तबीन से पूछ लिया जाए कि अब इसका भी तो कोई माना होगा ना। जैसे आप वो बता रहे हैं कि जल्दी इफ्तार करने वाले जहन्नम में जाएंगे, तो यहाँ इस हदीस का माना क्या है कि जब तक मेरी उम्मत जल्दी इफ्तार करेगी खैर पर रहेगी, तो जहन्नम में जाएगी ना, तो खैर पर कैसे रहेगी? तो इसका वो मफ़हूम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसमें बारीक मसला है, इसको समझने की ज़रूरत है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे ईमान और अमाल के इस्लाह फ़रमाए, हमारे अंदर पूरी चाक और चौबंदी के साथ रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उसे रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस माह मुबारक में अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हम में जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, मजबूर हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को, उनकी मजबूरियों को ख़त्म फरमा के उन्हें चैन और सुकून और आफ़ियत नसीब फरमा। और अल्लाह हम मुसलमानों के गुनाहों को बख्श के हम मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात, बुग़्ज़, नफ़रत और हसद को और फ़िरका परस्ती को ख़त्म फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।